دوستوں اب یہ جو واقعہ ہے یہ بہت ڈراؤنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے ریئل ہارر انسیڈنٹس اور فکشن ہارر سٹوریز کی الگ الگ پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک ویڈیو کے آخر میں شو ہوگا۔ تو اگر آپ لگاتار کئی سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کے ذریعے کنٹینیوسلی سن سکتے ہیں۔ دوستوں یہ واقعہ جو اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ شمشاد نے بھیجا ہے، جو اورنگی کراچی میں رہتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی اورنگی ٹاؤن کا ہی ہے۔ شمشاد کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی ہے۔ اس کی شادی کے وقت ہمارے یہاں اندرون سندھ سے مہمانوں کو آنا تھا۔ اب چونکہ یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں اتنا بڑا نہیں ہے کہ مہمان رک سکیں، تو ہم نے اورنگی میں ہی دعا چوک کی طرف ایک مکان کرائے پہ لے لیا جہاں مہمان رک سکیں۔ جو مکان ہم نے کرائے پہ لیا تھا یہ ابھی نیا نیا ہی تعمیر ہوا تھا، اور مالک مکان نے اس کو بیچنے کی غرض سے تعمیر کیا تھا۔ مالک مکان سے چونکہ ہماری واقفیت تھی اور ہمیں صرف 20 دنوں کے لیے ہی کرائے پہ چاہیے تھا، تو تھوڑی ہیل حجت کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی ہم 2 دن کا پلان کر کے اس گھر میں رکنے کے لیے چلے گئے، تاکہ لائٹس، پنکھے اور دوسری ضرورت کی چیزوں کا وہاں پہ انتظام کر سکیں۔ اس گھر میں ہمیں پہلی ہی رات عجیب وحشت اور بھاری پن محسوس ہوا تھا، جس کو ہم سب بھائی اور دوستوں نے سب نے نوٹس کیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی جب چھت پر لائٹس لگانے گیا تو سیڑھیوں سے اوپر جاتے وقت اس کو کوئی عورت کھڑی نظر آئی۔ وہ واپس نیچے آ گیا اور ہمیں کہا کہ چھت پر کوئی خاتون ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں رہ رہا ہے اور مین ڈور بھی ہم لوگوں نے ہی کھولا ہے۔ میں اس کے ساتھ چھت کی طرف گیا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے بھی کسی کا سایہ چھت پر دکھا، لیکن میں رکا نہیں اور تیز قدموں سے سیڑھیاں ٹاپتا ہوا چھت پہ پہنچ گیا۔ ابھی جیسے ہی میں چھت پہ پہنچا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا دکھا کہ کپڑے جیسا کچھ لہراتا ہوا گھر کے ساتھ بنے ہوئے درخت پر گیا ہے۔ میں اسی لمحے وہاں رک گیا۔ چھوٹا بھائی بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ حالانکہ میں خود چھت پر کسی کا سایہ دیکھ چکا تھا اور کچھ ایسی چیز بھی درخت پر جاتے ہوئے دیکھی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن تب بھی میں نے بھائی سے کہا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم کو شاید وہم ہوا ہوگا، تم لائٹس لگاؤ، میں یہیں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی طور پر میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چھت پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے بحث کرنا چاہی، لیکن میرے تھوڑا غصہ ہونے پر وہ چپ ہو گیا۔ میں جان بوجھ کر اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جو بھاری پن گھر میں محسوس ہو رہا تھا وہ تو ایک جگہ، لیکن اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ لیا تھا۔ لیکن اس پر سب سے بات کرنے کا مطلب تھا کہ سب خوف زدہ ہو جائیں گے، اس لیے میں چپ ہی رہا۔ اس گھر کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح کی تھی کہ ہر کمرے میں کھڑکی تھی، اور سامنے کی طرف کے دونوں کمروں کی کھڑکیوں سے وہ درخت صاف دکھتا تھا۔ اس رات ہم لوگ وہیں رک گئے۔ باقی سب بھی شاید اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت تک ایک دوسرے سے کچھ بول نہیں رہے تھے۔ میں جس جگہ لیٹا ہوا تھا سامنے ہی کھڑکی سے وہ درخت صاف دکھ رہا تھا۔ اب میرے دل میں اس درخت کو لے کر ڈر بیٹھ گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس درخت پہ نظر جاتی۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی، میں امی کی آواز سن کر چونک گیا۔ میں اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن اپنا وہم سمجھ کر لیٹا رہا۔ اسی اثنا میں بڑے بھائی اٹھے اور میرے قریب آ کے کہنے لگے کہ تمہیں امی کی آواز آئی ہے کیا؟ میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے جواب دیا کہ جی مجھے آئی ہے، لیکن میں وہم سمجھ کر چپ ہو گیا تھا۔ امی کو تو یہ گھر ہم نے ابھی تک دکھایا بھی نہیں ہے، تو وہ اگر چاہیں بھی تو یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ٹھہری 1 منٹ میں ان کو کال کرتا ہوں۔ ابھی میں نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔
بھائی نے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور ٹارچ آن کر کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اصل میں اس وقت تک ہم لوگوں نے واش روم میں لائٹس نہیں لگائی تھیں۔ میں بھی بھائی کے پیچھے پیچھے گیا، باقی لوگ شاید سو چکے تھے کیونکہ کوئی اور ہمارے پیچھے نہیں آیا۔ ہم نے واش روم میں ڈرتے ڈرتے ٹارچ کی لائٹ ڈالی تو واش روم میں کوئی نہیں تھا، لیکن پانی کا نل کھلا ہوا تھا اور بھائی نے دعا پڑھتے ہوئے آگے بڑھ کر ٹیپ بند کر دیا۔ ہم دونوں واپس روم میں آ گئے اور بہن کو کال کی۔ اس سے باتوں باتوں میں امی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی بس تھوڑی ہی دیر پہلے سوئی ہیں۔ خیر اب نیند کیا آنی تھی، ہم دونوں جاگتے رہے اور سوچتے رہے کہ اب کیا کیا جائے، یہاں رکا جائے یا خالی کر دیں اس گھر کو۔ شادی بالکل سر پہ آ گئی تھی اور یہ گھر بھی بمشکل ہی ملا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم مہمانوں کو یہاں نہیں ٹھہرائیں گے کیونکہ خواتین اور بچے بھی ہیں، کہیں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو پھر یوں کریں گے کہ ہم گھر کے مرد حضرات اور مہمانوں میں سے جو بھی مرد ہمارے ساتھ یہاں رکنا چاہیں وہ رک جائیں، باقی مہمان عورتوں اور بچوں کی رہائش اپنے گھر میں کسی طرح سے ارینج کر ہی لیں گے۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ جو مہمان مرد حضرات ہمارے ساتھ اس گھر میں رکنے آئے تھے، ہم نے ان سب کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ مجبوری میں ہم نے یہ گھر لیا ہے اور اس گھر میں تھوڑے اثرات ہیں جو کہ اپنا آپ ہم لوگوں پہ ظاہر کر چکے ہیں، تو آپ لوگ دعا وغیرہ پڑھ کے سوئیے گا، کیونکہ باقی سارا وقت تو اپنے گھر میں شادی کی رسموں یا اللہ گلہ میں ہی گزرنا تھا، صرف سونے کے لیے ہی ہمیں اس گھر میں جانا تھا۔ آپ یقین کیجئے 15 روز ہم نے اس گھر میں قیام کیا اور صرف سونے کے لیے ہی اس گھر میں گئے۔ ان تمام دنوں میں جو باتیں ہم نے محسوس کی، جو دیکھا اور جو ہمارے اوپر گزرا، وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پھپھا جو گاؤں سے آئے ہوئے تھے وہ سگریٹ پینے چھت پہ جایا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں معاملات ہیں، لیکن وہ تب بھی سگریٹ سلگا کر چھت پہ جا پہنچتے۔ ایک رات ہم سب لیٹے ہوئے تھے تو اچانک پھپھا سیڑھیوں سے ہانپتے ہوئے بھاگتے ہوئے اترے اور زور زور سے کلمہ پڑھتے ہوئے روم میں داخل ہو گئے۔ ہم سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کو سنبھالا، پانی پلایا۔ وہ اس دوران اونچی آواز میں دعائیں پڑھتے رہے۔ جب ان کی طبیعت سنبھلی تو غصہ کرنے لگے کہ تم لوگوں کو ایسا کر لینے کی کیا ضرورت تھی جہاں تم کو علم تھا کہ یہ اثرات ہیں۔ ہم سمجھ گئے ان کو کچھ نظر آ گیا ہے یا کسی چیز نے ان کو ڈرا دیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ وہ حسب عادت چھت پر سگریٹ پی رہے تھے۔ جب واپس نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑے تو ان کو سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک عورت زمین پہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ وہ گھبرا کر رک گئے، ساتھ ہی ان کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا، اور اسی لمحے اس عورت نے اپنا سر اوپر کر کے ان کو دیکھا اور غائب ہو گئی۔ بس اسی لمحے ان کے حواس بے قابو ہو گئے اور وہ نیچے کی طرف بھاگے۔ پھپھا کہتے ہیں کہ اس عورت کی شکل بالکل مردوں کی طرح تھی، لیکن بہت لمبا چہرہ تھا اس کا، یا شاید لمبا ہوتا جا رہا تھا کہ زمین تک پہنچ گیا تھا، اور اسی لمحے وہ غائب ہو گئی تھی۔ پھپھا نے تو گھر میں رکنے سے ہی انکار کر دیا۔ پھر مجبوراً رات میں ہی ہم ان کو لے کے اپنے گھر گئے اور وہاں جا کے ان کے سونے کا انتظام کیا۔ ایک رات ہم سب دھیان بٹانے کے لیے لوڈو کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے شاید ہم لوگ اتنا مگن ہو گئے تھے کہ اس وقت ہمارے دل سے اس گھر کا ڈر ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ پورا کھلا اور واپس بہت زور سے بند ہو گیا، ساتھ ہی کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا۔ ہم سب لاہول پڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت چھت پر بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم اس ناگہانی آفت سے اتنا ڈر گئے تھے کہ گھر سے باہر نکل گئے۔
गली में खड़े खड़े भी बार बार मेरी नज़र उस दरख्त पे जाती थी तो मुझे ऐसा लगता कि वहाँ पत्तों के बीच में कोई औरत बैठी हुई है और मैं लाहौल पड़ता हुआ नजर हटा लेता। उस रात सुबह तक हम गली में टहलते रहे और जो सबसे खौफनाक बात हुई उस घर में, जिसने हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, वो ये हुई थी कि एक रात मैं बहुत थक गया था तो डरते डरते भी किसी वक्त आंख लग गई और फिर कजन के जगाने से खुली। उसने कहा कि बड़े भाई वॉशरूम गए थे और अब तकरीबन 1 घंटा हो गया है, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं फौरन उठ के बैठ गया और हम सब घर के अंदरूनी हिस्से में जिधर वॉशरूम था वहां चले गए। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब भाई अंदर ही थे, लेकिन उनको पुकारने पर भी वो जवाब नहीं दे रहे थे। फिर हमने ना चाहते हुए भी जोर देकर दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। अब जो अंदर देखा तो भाई नजासत में फर्श पर उकड़ू बैठे हुए थे और हवा में घूर रहे थे। हम भाई को उठाकर कमरे में ले आए, उनके कान में सूरतें पढ़कर दम करते रहे। इस सब के दौरान भाई बस हवा में घूरते रहे और अजीब अजीब सी आवाजें निकालकर अपने दांतों को पीसते रहे। वो मेरे भाई थे, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उस वक्त उनको देखकर इतना डर लग रहा था कि हम बार बार उनकी जरा सी हरकत पे भी पीछे हट जाते थे। जब उनकी तबीयत नहीं संभली तो हम उनको गाड़ी में लेकर घर आ गए। वहां सब लोग भाई को इस कंडीशन में देखकर बहुत डर गए। अल्लाह अल्लाह करके भाई की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई और वो होश में आए। और फिर उस वक्त मैंने सबको अब तक की हुई सारी बातें बता दी। हमें अम्मी से डांट भी बहुत पड़ी। खैर वो एक अलग मामला है। सब लोग बहुत गुस्सा हुए और सबने कहा कि अब किसी भी हाल में उस घर में कोई नहीं जाएगा। 2-3 दिन बाद जब हम लोग अपना सामान वहां से उठाने गए तब भी उस घर में हमें मुस्तकिल किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। अफसोस की बात यह है कि मेरा भाई आज तक बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सका है। उनको कुछ याद नहीं कि वॉशरूम में उनके साथ क्या हुआ था। उनसे बार बार पूछो तो उन पर वही दौरा पड़ने लगता है, इसलिए हम ऐसी कोई बात उनके सामने करते ही नहीं है। उनकी आज भी मेंटल ट्रीटमेंट चल रही है, इसके अलावा रूहानी इलाज भी हो रहा है, लेकिन अफसोस कि उन पे जरा सा भी कोई असर नहीं पड़ता। जब ठीक होते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब दौरा पड़ने लगता है तो बिल्कुल उनकी उस रात वाली कैफियत हो जाती है। जहां तक मेरी बात है तो उस घर में 3 बार मुझे सोते में अपने ऊपर दबाव महसूस हुआ था और आंख खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान है। और तब से अब तक अपने घर में भी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। घर में कुछ लोगों ने आवाजें भी सुनी थी। आवाजें कुछ इस तरह की थी कि 2-3 औरतें आपस में बात कर रही होती थी, लेकिन गौर से सुनने में भी बिल्कुल समझ नहीं आता था कि क्या बात हो रही है और आवाज की सिमत का भी अंदाजा नहीं लगता था कि ये आवाजें घर के किस हिस्से से आ रही है। हमारे बाकी मर्द रिश्तेदार जो उस घर में हमारे साथ रुके हुए थे, उनमें पप्पा के अलावा किसी के साथ कोई वाकया पेश नहीं आया था। बस सबको डर महसूस होता था, आवाजें आती थी और कोई भी ठीक से सो नहीं पाता था। लेकिन बिलवास्ता तौर पर किसी को न कोई चीज दिखी और ना डराया गया। हमने इस बात का जिक्र मालिक मकान से भी किया था, जो कि हमारा दोस्त ही था। उसके मुताबिक इस घर में वाकई कुछ मसाइल हैं और यही वजह है कि इसको बेच रहे हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ रेंट पर नहीं रह पाता। इस तरह यहाँ पैसा फंसा हुआ है और बस इस मकान से जान छुड़वानी है। तुम लोगों को रेंट पे देने के लिए भी मैं शुरू में इसीलिए मना कर रहा था, लेकिन जब तुम लोग खफा होने लगे तो मैंने हाँ कर दी। अब वो मकान बिक चुका है, लेकिन वहां रहता कोई नहीं है।
जिन्होंने खरीदा था वो कुछ महीने के लिए वहां रहे, लेकिन मोहल्ले में बगैर कोई बात बताए चुपचाप वहां से चले गए। घर तो आज भी उन्हीं की मलकियत है, लेकिन न वो उस घर में आते हैं और न किसी को किराए पे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैसी कहानियां जो वाकई ये बात सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि जब भी हम कोई नया घर खरीद रहे होते हैं या किराए पे लेते हैं तो हमें उस घर के बारे में कुछ इल्म नहीं होता कि खुदा न खास्ता वहाँ कुछ ऐसे मसाइल तो नहीं है। मैंने इससे पहले भी आसिफी घरों से मुताल्लिक और भी कई सच्चे वाक़यात, लोगों की आपबीतियाँ शेयर की हैं, तो प्लेलिस्ट में चेक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर सुनिएगा। बाकी आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप दोस्तों के कमेंट्स से बहुत हौसला मिलता है। आपकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से ही मैं वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ऐसे ही अपनी मोहब्बत और खुलूस के साथ दुआओं में याद रखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिए, और न सिर्फ खुद कीजिए बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए।